ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن وہ کالے سور، کالے خنزیر کی شکل میں اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، علم آنے کے بعد کوئی نماز چھوڑے گا؟ اس لیے کہ چہرے پہ پھنسی آ جائے تو چار لوگ پوچھتے ہیں پھنسی کیوں ہے، اور پھنسی لے کر جلسے میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی، پھنسی والا چہرہ لے کر کے ولیمے میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی، پھنسی والا چہرہ لے کر کے کالج جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو جب نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر یہ چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا، تو بتاؤ اللہ کی عدالت میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے جو گناہ ہیں، سارے جرائم ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ آؤ علم کی طرف پیش قدمی کریں، آؤ علم کی طرف بڑھیں۔ کتنا خوبصورت یہ عنوان ہے، فیضان اولیاء اور تعلیم کی اہمیت۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس نے جو پہچان ولی کی بتائی ہے وہی پہچان عالم کی بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولی کو کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ تو ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ولی وہ ہوگا جو مومن ہوگا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور جب عالم کی پہچان بتائی تو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ اہل علم ہیں۔ تو پتہ چلا عالم ربانی کی پہچان بھی اللہ کا خوف ہے اور ولی کی پہچان بھی اللہ کا خوف ہے۔ تو جب ہم یہ دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو عالم ربانی ہے وہی اللہ کا ولی ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے وہ عالم ربانی ہے۔ اسی لیے اس سے روشنی لے کر بعض بزرگوں نے فرمایا کہ بغیر علم کے کسی کو ولایت نصیب نہیں ہوتی، پہلے علم ملتا ہے اس کے بعد اللہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ کوئی غیر عالم کبھی مقام ولایت پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اولیاء کرام مدرسہ گئے بغیر ولایت کا مقام انہوں نے حاصل کیا تو اس کی توضیح یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کبھی کسی کو کتابوں کے ذریعے سے علم عطا کرتا ہے اور کبھی کسی کو نگاہوں کے ذریعے سے علم عطا کرتا ہے، لیکن پہلے علم دیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ولایت عطا کرتا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاہل کو ولایت نہیں ملتی؟ میں نے کہا تم جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتے، جاہل کو اللہ اپنی ولایت کیسے عطا فرمائے گا؟ جب اپنی بیٹی دینے کی بات آتی ہے تو پوچھتے ہو کہ لڑکا کتنا پڑھا لکھا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس لیے کہ جو ان پڑھ ہوگا وہ اہمیت نہیں جانتا۔ اگر آپ دیکھیں ولیوں کی جتنی بھی فہرست ہے، چلیں اگر ہم حضور غوث پاک سے آغاز کریں، سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر پیدا ہوئے مادر زاد ولی تھے، یعنی ماں کے شکم سے ولی تھے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ تو یہ ہے کہ ماں کے شکم میں بھی ان کی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ ان کی امی جان خود کہتی ہے کہ رات کے آدھے حصے کے بعد میں اپنے شکم سے ذکر اللہ کی آواز سنا کرتی تھی، اللہ کے ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ اہل بدعت اگرچہ اس کو کہانی قصہ کہہ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم اہل سنت کا ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، اور ہم کسی سے مرعوب ہو کر اپنی روایات سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آج اگرچہ اہل خرد جو ہیں، اہل بدعت جو ہیں، اپنے انداز میں معاذ اللہ ولیوں کی کرامتوں کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن کل سائنس ترقی کرے گی، علم مزید جو ہے وہ عروج کو پہنچے گا، حالات بدلیں گے، حقائق قبول کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غوث اعظم ماں کے شکم سے اللہ اکبر کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ جس دن پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے آپ نے روزہ رکھا ہے، ماں کا دودھ شام تک نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیدائشی ولی ہونے کے باوجود جب عمر کو پہنچتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے گیلان سے بغداد معلیٰ تک کا سفر طے کرتے ہیں اور مصیبت کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں اور اپنی قطبیت کا راز
نواز اس شان سے بیان کرتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا. پتا چلا سرکار غوث اعظم کی زندگی میں بھی جو ہے آپ کو علم ملے گا. حالانکہ کرامت تو آپ کو پہلے ہی مل چکی تھی مگر اس کے باوجود بھی ماں کو چھوڑ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پتا چل رہا ہے کہ یاد رکھنا وہ علم وہ معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مولائے کائنات کی اولاد ہونے کی وجہ سے پیدائشی طور پہ ودیعت کیا تھا لیکن مروجہ علوم کے لیے حضور غوث اعظم اپنی ماں کو چھوڑ کر کے گیلان تشریف لے گئے. اور یہ بات بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اتنا علم حاصل کیا ہم تو بریانی کے سوا اور فاتحہ کے سوا غوث پاک کو آگے جو وہ تحقیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن جسے غوث اعظم کہتے ہیں ہزاروں مجددین جس کے قدموں تلے رہیں اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اس لیے کہ مجدد بہت ہوئے لیکن مجدد دین بہت ہوئے لیکن محی الدین کوئی نہیں ہوا. محی الدین کا لقب جس کے سر جچتا ہے اس کا تاج جس کے سر جچتا ہے وہ ہستی سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. اتنے بڑے عالم اور مفتی تھے کہ ہمارے امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم مقام اجتہاد تک پہنچے. اللہ نے انہیں مجتہد بنایا اجتہاد کا مقام حاصل کیا اور چاروں مسلک پر آپ فتویٰ دیتے تھے. حنفی مسلک پر بھی شافعی مسلک پر بھی حنبلی مسلک پر بھی اللہ اکبر اور مالکی مسلک پر بھی. ایک بہت خوبصورت بات غوث پاک کی یاد آ گئی آپ کو حیران کی ہوگی کتنا علم تھا حضور غوث پاک کے پاس. غوثیت میں آپ کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا تھا لکھا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا علم ہو تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور علم نہ ہو تو آسانیاں بھی مشکل نظر آتی ہیں. سرکار غوث اعظم کے دور میں ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اگر میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت تو پوری دنیا میں روئے زمین پر میری وہ عبادت جو میں کر رہا ہوں اس وقت اس عبادت میں کوئی میرے ساتھ شریک نہ ہو. یعنی اکیلا وہ عبادت میں ہی کر رہا ہوں میرے سوا وہ عبادت کوئی نہ کرے. اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ اس نے اس کی بیوی کے لیے طلاق کے جملے کہہ دیے. اب ایک بات ہے اگر وہ درود پڑھتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ پوری زمین پہ کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو؟ اب وہ اذان پڑھ رہا ہے کیا ضروری ہے کہ کوئی اس وقت روئے زمین پہ کوئی اذان نہ پڑھ رہا ہو؟ آپ جانتے ہیں اذان 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی موقوف نہیں ہوتی. کسی ملک میں صبح ہو رہی ہے کسی ملک میں دوپہر ہو رہی ہے کسی ملک میں شام ہو رہی ہے. اللہ کا نغمہ یہ لاہوتی نغمہ گونج رہا ہے اس کی توحید کا نغمہ گونج رہا ہے. اندازہ فرمائیں تو اگر نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی ضروری ہے کہ روئے زمین پہ کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو؟ چلے اگر قسم سے بچنے کے لیے مکروہ وقت ہی میں پڑھ لے تو یہاں مکروہ وقت ہے کوئی نہیں پڑھ رہا ہوگا کہیں اور تو مکروہ وقت نہیں ہے. بہرحال بہت مسئلہ ہوا لوگ پریشان ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی مفتیوں سے پوچھے. مفتیان کرام کے پاس رجوع کیا گیا سب نے کہا مسئلہ زیر غور ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ جانتے ہیں کہ جب سارے لوگ سرنڈر ہو گئے تو اس وقت لوگوں نے کہا یہ مسئلہ کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ بغداد کے تاجدار گیلان کا بادشاہ جسے دنیا سلطان الاولیاء قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین غوث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے. اس مسئلے کو غوث پاک حل فرمائیں گے. پھر کیا ہوا جب لوگ وہاں پہنچے تو غوث پاک نے مسکراتے فرمایا اس میں مشکل کیا ہے آسان سی بات ہے اس کو کہہ دو کہ وہ مکہ المکرمہ چلا جائے اور مطاف حرم کو خالی کر دے اکیلے کعبے کا طواف کرے. روئے زمین پہ جب وہ طواف کر رہا ہوگا اس وقت کوئی طواف نہیں کرے گا تو اس کی بیوی جو ہے وہ طلاق سے بچ جائے گی. دیکھ رہے یہ علم کا فیضان ہے. حضور غوث پاک کے بعد سرکار غریب نواز کو دیں ہندوستان کا سب سے بڑا ولی. ان سے بڑا ولی ہندوستان میں ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ولایت کی اصطلاح میں سب سے بڑا ولی حضور غریب نواز ہے. اور ایک بات یاد رکھنا ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے اس کا سب سے بڑا تاج اور صحرا کسی کے سر بنتا ہے وہ سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز کی ذات. یہاں غریب نواز کے برابر کوئی ولی نہیں ہے سب ان کے زیر پا ہیں.
اس لیے کہ غوث پاک نے ولایت ہندوستان جس کو عطا کی ہے اسے سلطان الہند سرکار غریب نواز کہا جاتا ہے. لیکن غریب نواز کو اب ہندوستان آنے سے پہلے غریب نواز کہاں تھے معلوم ہے؟ ہندوستان آنے سے پہلے سرکار غریب نواز تھے مدینہ منورہ میں. کیا کرتے تھے مدینہ شریف؟ ہمارے یہاں تو ولایت کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ قبرستان میں بیٹھ کر چلم پی رہے ہو تو ولی ہے. ہم سب کو ولی ماننا چاہتے ہیں عالم کے علاوہ. میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ہر عالم کہلانے والا ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی کے پاس علم ہوتا ہے. اس لیے کہ علم نہیں ہوگا تو تقویٰ کیسے ہوگا؟ اس لیے علم کی بڑی اہمیت ہے کائنات ولایت کے اندر. سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہندوستان آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں تھے. اور مدینہ منورہ میں کیا کر رہے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر جو علم کی مسند سجائی جاتی تھی، اس وقت سب سے بڑے محدث کو دنیا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی تھی. یہ کوئی میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غریب نواز کی مستند سیرت اٹھا کر کے دیکھیں. آپ کو مسند حدیث سے اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت نے ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا ہے. تو ولیوں کے پاس علم ہے. پھر اس کے بعد اور آگے دیکھ لیں، قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی آپ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کا ذکر سن رہے تھے. لوگوں نے کہا اور ویسے اس زمین کو خاص نسبت ہے، یہ خاص نسبت ناگور شریف کو نسبت ہے صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ. رحیل شریف کو نسبت ہے حضرت قاضی حمید الدین، یہاں ان کی اولاد ہیں. پہلی بات تو ایک بات بتاؤں، ابھی ہندوستان میں آج کل قاضی سرنیم ہوا ہے آج کل، لیکن یہ قاضی کوئی سرنیم نہیں ہے. قاضی کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ جج ہوتا تھا اس کو قاضی کہتے تھے، اور قاضی القضات اس کو کہتے جو چیف جسٹس ہوتا تھا اس کو قاضی القضات کہتے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسلامی حکومتوں میں فیصلہ قاضی کرتا تھا. قاضی مطلب فیصلہ کرنے والا، جج. حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو قاضی کیوں کہا گیا؟ اور پھر یہ فیصلے کے منصب پر، قاضی کے منصب پر، جج کے منصب پر ظاہر سی بات ہے علم والوں کو بٹھایا جاتا تھا، ہے نا. قاضی امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کو قاضی بنایا گیا. تو یہ یعنی کہ جو بہت علم والے ہوتے تھے اپنے زمانے کے، ان کو قاضی بنایا جاتا تھا. تو قاضی حمید الدین کے ماننے والوں یا ان کی اولادوں ذرا اندازہ تو کریں، جو دور قطب الدین بختیار کاکی جیسے لوگوں کا تھا، جو دن نجم الدین کبرا جیسے لوگوں کا تھا، جو زمانہ سرکار غریب نواز جیسے لوگوں کا تھا، اس زمانے میں جس کو قاضی کہا گیا ہے وہ حضرت حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ان کے پاس کتنا علم ہوگا. بلکہ آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جب بہت مستند روایت ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی ہے، لکھی بھی ہے صوفیہ نے، کہ جس وقت حضرت قطب الدین قطب الاقطاب بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کی بسم اللہ خانی کا وقت تھا، اس محفل کے اندر سلطان الہند سرکار غریب نواز موجود تھے. آپ نے سوچا کہ بسم اللہ کا آغاز کریں، بسم اللہ خانی کریں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بسم اللہ خانی کی بھی ایک رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے. جب بچے کی عمر 4 سال ہوتی ہے تو باضابطہ طور پر تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کو بزرگان دین بسم اللہ پڑھاتے ہیں اور تعلیم کی شروعات کرتے ہیں. سرکار غریب نواز نے سوچا بختیار کاکی کو، قطب الدین کو جو ہے وہ شروعات کرائیں بسم اللہ کر کے. تو جیسے ہی آگے بڑھنے لگے، غیب سے آواز آئی، معین الدین رکو. اس کام کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا اس کو قاضی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں. دیکھیں، منصب اور مقام کی بلندی اپنی جگہ ہے، لیکن کاموں کا انتخاب بہرحال قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. فرمایا کہ ابھی قاضی حمید الدین آتا ہے، توقف کرو، رکو. اور پھر اس کے بعد حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، جو یہ رسول اللہ کا جبہ شریف آپ کے شہر میں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ناگور والو، رحل شریف والو، کس قدر تم نصیبے والے ہو، کیسے مقدر کے سکندر ہو. اللہ اکبر، کہ تمہارے شہر میں اتنی بڑی نعمت موجود ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جس جبے کو اپنے بدن سے، اللہ اکبر، مس فرمایا، جس جبے نے بار بار
वजूद नाज़नीन के बोसे लिए है, वो तुम्हारी सरजमीन पर मौजूद है। आप तो जरा, मुझे हैरत होती है, अरे ताबूत सकीना सामने रख के दुआ की जाए तो अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता, लिबास मुस्तफा सामने रख के दुआ की जाए तो दुआ रद्द कैसे हो सकती है? ताबूत सकीना से बड़ी चीज तुम्हारे पास मौजूद है। उलमाए किराम की दुआ लेना चाहता हूं, गलती करूंगा तो इस्लाह करेंगे वरना तायीद करेंगे। ताबूत सकीना से बड़ी नेमत तुम्हारे पास मौजूद है नागौर वालों, कि अल्लाह ने तुम्हारे पास पैरहने मुस्तफा अता फरमाया। ताबूत सकीना क्या है? बाकियात मूसा वो हारून को ताबूत सकीना कहते हैं। नालैन हजरत मूसा जिसमें मौजूद थी उसको ताबूत सकीना कहते हैं। मन्नो सलवा जिसमें मौजूद था उसे ताबूत सकीना कहते हैं। शमशाद की लकड़ी का जो संदूक था उसको ताबूत सकीना कहते हैं। यानी अंबिया के तबर्रुकात थे उसको ताबूत सकीना कहते हैं। और पैरहने मुस्तफा तुम्हारे पास मौजूद है। कहां तबर्रुकात मूसा वो हारून और कहां तबर्रुकात मुस्तफा जाने रहे। गौर तो फरमाए कितना नसीब है। लेकिन मुझे इस पर भी शिकायत होगी कि आप में के बहुत से हैं, महीनों हो जाते होंगे, बरसों हो जाते होंगे, कभी पैरहन की जियारत के लिए नहीं जाते। लोग कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर की, लोग मिलाने के लिए समझा ले कह रहा हूं कि लोग मकामी सतह की चीज को अहमियत नहीं, लेकिन याद रखना अगर घर के पीर को अहमियत नहीं दोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो, लेकिन यहाँ पीर और आलिम वाला मामला नहीं, यहाँ तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के। हाय हाय, मेरी नज़र, मैं बचपने से इसकी ज़ियारत करता आया हूँ। मैं बहुत अरसे से मैं समझता हूँ कि मैं जब 9th का तालिब इल्म था, जब मैं पहली मरतबा आया था और मैंने जब वो इसकी ज़ियारत की थी, जब वो जुब्बे शरीफ की ज़ियारत की थी, क्योंकि मैं पहली मरतबा राजस्थान जो है काफ़िले में जो है ये आपके नागौर शरीफ में, जब मैं 9th का तालिब इल्म था, एग्ज़ाम्स की जो समर की छुट्टियां होती है उस वक्त मैं अपने साथियों के साथ आया था। जब मुझे पता चला कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरहन शरीफ है। एक पैरहन शरीफ हमारे यहाँ भी है खुल्दाबाद शरीफ में, और उस पैरहन शरीफ की शान ये है कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि वो पैरहन शरीफ है जो हुजूर अलैहिस्सलाम मिराज पर पहन करके गए थे। लेकिन वहाँ पैरहन शरीफ का दस्तूर ये है कि सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को उसकी ज़ियारत कराई जाती है। तो उसके अलावा फिर बादशाह भी आ जाए तो वहाँ ज़ियारत नहीं होती। लेकिन यहाँ तो सुभान अल्लाह है, जब चाहे आप ज़ियारत कर सकते हैं। नसीब एक बात या मैं बात दूर ना निकले, लेकिन जो कम से कम मकामी लोग हैं जो शायद इसकी अहमियत से कुछ दूर हो रहे हैं। हर मुसलमान तो अहमियत जानता है, लेकिन चूंकि कभी कभी सबक भूल जाता है ना आदमी, तो मैं थोड़ा सा आपको इस पर मोटिवेट करना चाहता हूँ। एक मर्तबा जो है बारिश रुक गई, बारिश रुकी और बारिश नहीं होती थी, बारान रहमत रुक गई, बारिश नहीं होती थी। लोगों ने बहुत दुआएं की, इस्तिस्का की नमाजें पढ़ी, लेकिन बारिश नहीं हुई। ऐसे में एक मलंग ही कह लें, दीवाना, यानी वो आजकल वाले मलंग नहीं, कभी कभी इस्तिलाहात का भी लोग मिसयूज करते हैं। वो दीवाना मतलब दीवाना टाइप आदमी, वो जा रहा था और उस जाते जाते उसने कहा आसमान की तरफ देखते, अल्लाह तेरी जो अमानत मेरी आंखों में है उसका वास्ता बारान रहमत का नुज़ुल फरमा। और जैसे उसने कहा बरसात, बारिश, घंघोर घटाएं छा गई और बारिश बरस गई। तो कोई बंदा पीछे लग गया और बोला कि बताओ कि तुम्हारी आंख में अल्लाह की कौन सी अमानत है, तुम्हारी आंख में अल्लाह की कौन सी अमानत है। तो जो बारिश हो गई तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के एक वली को देखा था, मैंने अल्लाह के एक वली को, आरिफ बिल्ला को देखा था, वही अमानत मेरी आंखों में मौजूद है और मैं उसी का वसीला लेके दुआ किया तो बारिश हो गई। वली को देखो तो खुदा की अमानत आंखों में महफूज हो जाती है। यार ने जो लिबास पहना होगा है? और फिर खूबसूरत लिबास, अल्लाह वो हुजूर का तो हर लिबास ही खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। लेकिन जब वो पैरहन पे नजर पड़ती है तो देखकर 1450 साल दिमाग पीछे जाता है, सोचते हैं ये जब वो
پٹے والا اور یہ جو ہے وہ دھاری والا اور یہ اتنا خوبصورت لباس جب مصطفیٰ جان رحمت کے خوبصورت جسم پر لگا ہوگا تو حضور کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے، حضور کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ مجھے تو یہ آج پیران شریف دیکھتے ہوئے ایک روایت یاد آئی کہ حضور علیہ السلام جب نئے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے تو ام المومنین کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، جس کو قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عائشہ ہے اللہ اکبر، کبھی کہتی کہ آسمان کا چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے، میرا چاند تو رات کو بھی چمکتا ہے دن کو بھی چمکتا ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ صوفی قاضی حمید الدین، اچھا کچھ لوگ جو ہیں کبھی کبھی بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں جن کو بہت زیادہ گہرائی کا علم نہیں ہے، صوفی حمید الدین اور قاضی حمید الدین دونوں میں فرق ہے۔ بہت آسان فرق بتا دوں، جو صوفی حمید الدین ہیں ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہیں، اور جو قاضی حمید الدین ہے وہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے استاد ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ علماء توجہ فرمائیں گے، دعا بھی دیں گے، کہ ولایت میں قطب صاحب اور قاضی صاحب دونوں برابر نہیں، آپ برا مت مانیں لیکن میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ولایت میں قاضی صاحب اور قطب صاحب دونوں، قطب صاحب کا معیار بہت اونچا ہے ولایت، دیکھیں یہ بھی ایک اللہ کی شان ہے، اور جس کو خدا نے جو مرتبہ دیا وہ ماننا چاہیے، ہے نا، اللہ نے جس کو جو، یہی تو اہل سنت کی خوبصورتی ہے کہ ہم کسی کو کتنا بھی چاہ کر اپنی مرضی سے نہیں مان سکتے، ہے نا، یہی اہل سنت کے عقیدے کی خوبصورتی ہے کہ اللہ رسول نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے ہمیں اس کو اس مرتبے پہ ماننا ہے۔ پھر ولیوں کے درمیان ہم اپنی مرضی سے تقابل نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہمارے بزرگوں کے اقوال موجود ہیں کہ قاضی صاحب کی ولایت اور قطب صاحب کی ولایت میں بڑا فرق ہے۔ قطب صاحب بہرحال قطب صاحب ہے، قطب صاحب کیا ہے؟ سرکار غریب نواز کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ معین الدین تو میرے لیے کیا لایا ہے تو میں قطب الدین بختیار کاکی کو پیش کر دوں گا۔ لیکن آپ غور فرمائیں، قطب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بابا قطب الدین بختیار کاکی کے علم کا جو ولایت کا عالم یہ ہے، اس کے باوجود بھی ولایت کا اتنا بڑا سمندر نیچے سو رہا ہے اور استاد کا مزار اوپر رکھا گیا ہے۔ علم کی آج ہمارے یہاں علم والوں کی قدر نہیں ہے۔ قطب صاحب کے مزار پہ حاضری دینے والوں جاؤ اور جا کر کے دیکھو کہ استاد، حالانکہ استاد ہونے کے بعد میں قطب صاحب کی ولایت کی یہ برکت ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے استاد کو خلافت عطا فرمائی اور اپنے استاد کو خلافت دی۔ آپ مستند جو وہ اگر قطب صاحب کی تحریریں یا ان کی سیرت پڑھیں اور قاضی صاحب کی بھی زندگی اگر آپ کو پتا ہوگی، قاضی حمید الدین ناگوری بعد میں قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہوئے ہیں، آپ کے خلفاء میں ہیں۔ اب بتاؤ، خلیفہ کی حیثیت مریدوں جیسی ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر، خلیفہ بہرحال کہیں نہ کہیں جو ہے اپنے مرشد کو مرشد اجازت مانتا ہے اور کہتا ہے، اور اس کی حیثیت جو ہے وہ مریدوں جیسی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی قطب الدین بختیار کاکی کا مزار آپ کو نیچے نظر آئے گا، قاضی حمید الدین ناگوری کا مزار آپ کو اوپر نظر آئے گا۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ تصور تمہیں بتا رہا ہے کہ آج بھی اللہ والوں کے یہاں کرامت سے زیادہ علم پر جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے۔ صاحب کرامت جو صاحب علم بھی ہے نیچے سو رہا ہے، اور صاحب علم صاحب کرامت سے کرامت میں کم ہے لیکن اس کے باوجود بھی اوپر سو رہا ہے۔ کیا اب بھی مسلمانوں کو علم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا؟ بتائیے مسلمانوں، بتائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہوا، کیا کہ حضرت غریب نواز نے سوچا بسم اللہ شروع کرے گا، رکو قاضی حمید الدین آتے، اور جب آپ آئے تو پھر وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھایا تو قطب الدین بختیار کاکی نے اعوذ باللہ سے شروع کیا اور قرآن کے کئی پارے سنا دیے، سبحان اللہ، کئی پارے سنا دیے۔ یہ حضور غوث پاک کے لیے بھی ہے اور قطب الدین بختیار کاکی کے لیے۔ پھر اس کے بعد تیسری ہستی کو دیکھیں، ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی، 9 سال کی عمر میں 7 قرأتوں پر حافظ بنے،
14 साल की उम्र में आलिम दीन बने और उस वक्त के तमाम मुरव्विजा उलूम जो है सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने हासिल किए। और उसी दरमियान तलब इल्म के दरमियान हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और आपने जो वो आपको औराद वज़ाइफ सिखाया और वो बहुत तफसील है। फिर उसके बाद हज़रत महबूब इलाही जब बाबा फरीद से मुरीद होने के लिए गए तो बाबा फरीद ने फरमाया कि क्या पढ़ते हो? तो महबूब इलाही ने अर्ज़ किया, हुज़ूर मैं क़ुदूरी पढ़ता हूँ। अभी महबूब इलाही की सीरत में मैं क़ुदूरी पढ़ता हूँ, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ करके जो वो आपके साथ रहूँ। फरमाया नहीं, पहले तालीम मुकम्मल करो। और आपने तालीम मुकम्मल फरमाई। और ये जितने देख रहे हैं, ख्वाजा उस्मानी हरवनी अपने ज़माने में शेखुल इस्लाम कहलाए, गरीब नवाज अपने दौर में शेखुल इस्लाम कहलाए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने ज़माने में शेखुल इस्लाम कहलाए, हज़रत महबूब इलाही अपने ज़माने में शेखुल इस्लाम कहलाए। यानी ये शुयूखुल इस्लाम इतने बड़े बड़े लोग हैं, इल्म के आफ्ताब व महताब के, विलायत के ताजदार होने के बावजूद ये इल्म की इतनी बुलंदी पे फाइज थे कि लोगों ने इनको शेखुल इस्लाम का लक़ब दिया, शेखुल इस्लाम माना। तो ये हमारे बुजुर्गों का एक तरीका है। हज़रत महबूब इलाही के खलीफा हैं हज़रत अमीर खुर्द, अमीर खुर्द जो सियदुल औलिया के मुसन्निफ हैं। हज़रत अमीर खुर्द वो मुसन्निफ हैं सियर के। उनकी खिलाफत के लिए महबूब इलाही से गुजारिश की गई कि हज़रत आप इनको खिलाफत दे दें। महबूब इलाही को कहा गया, हज़रत आपके बड़े चहीते मुरीद इनको खिलाफत दे दे। तो महबूब इलाही ने क्या फरमाया पता है? कि मैं गैर आलिम को खिलाफत नहीं देता, अगर उसको खिलाफत लेना है तो उसको कहो कि पहले इल्म हासिल करे। हो सकता है मेरी ये गुफ्तगू आपको तकलीफ पहुंचा रही होगी, लेकिन आपने जो फैजान औलिया और इल्म की अहमियत जो साथ साथ रखा है ना, तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि जितने आपके ये गुंबदों के अंदर सोने वाले औलिया हैं, इनमें कोई भी गैर आलिम नहीं है। ये सब अपने अपने जमाने के बड़े बड़े उलमा हैं। फिर खुद हजरत मूसा अलैहि सलाम को देख ले, जब हजरत मूसा अलैहि सलाम को इल्म की तलब हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खिज़र अलैहि सलाम का पता बताया। और हजरत मूसा अलैहि सलाम चलते हुए हजरत खिज़र से मुलाकात के लिए गए। एक वो तवील दास्तान है, मैं उसको इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ और उसके बाद अपनी बात एंड पे पूरी कर देता हूँ। टाइम तो हुआ है 11:15 बजे आपने माइक दिया और अब 12 बजने में 7 मिनट बाकी है। मैंने कहा था कि सर्दी का मौसम का ख्याल करते हुए मैं बात को समेटूंगा, तो मुझे आप 10 मिनट का टाइम और दे दें, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। जब हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलाम ने इल्म को तलब किया, असल में वो वाक़या उसका ये है कि एक दिन हजरत मूसा अलैहि सलाम से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा आलिम दुनिया में कौन है? तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे, सर्दी के बावजूद आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, इसलिए मेरा दिल भी चाह रहा है कि कुछ सुनाऊं। और वैसे ये इल्म की ज़मीन भी है माशाल्लाह। अहले नागौर ने, अहले बासनी ने जो वो बहुत इल्म पर काम किया है। और बाज़ इदारे तो अहले सुन्नत की जो है वो गोया के शान बन कर के चमक रहे हैं। उनमें से एक फैज़ान अशरफ भी है माशाल्लाह। बड़ा काम हुआ है, बहुत काम हो रहा है। हाफिज़ सईद साहब वक्तन फ़वक्तन अपनी कारकर्दगी जो है वो कभी कभी मोहब्बत फरमाते तो भेज देते हैं, तो नज़रों से गुजरता है तो बड़ी दुआएं निकलती है। जो भी काम करें हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। बड़ा काम हो रहा है। और भी मैं बहुत से इदारे नहीं जानता। और वैसे राजस्थान में हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान रहमतुल्लाह अलैह ने इस हाकिया को जो खूने जिगर दे करके परवान चढ़ाया, और आज उनके फयूज़ व बरक़ात के जो सोते हैं वो पूरे राजस्थान के अंदर जो आबियारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उससे हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान का कद, बल्कि मैं कहता हूँ कि राजस्थान में जितना भी इल्मी काम हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान रहमतुल्लाह अलैह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको ज़रूर नज़र आएगा। और हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान रहमतुल्लाह अलैह इसमें बामुसम्मा थे। हाँ, वो शफीक नहीं थे बल्कि अशफाक थे। शफीक और अशफाक में फ़र्क होता है। शफीक शफकत करता है, अशफाक बहुत ज्यादा शफकत करता है, बच्चों की औकात से बढ़ करके शफकत करता है। बिल्कुल ऐसे ही बल्कि हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान रहमतुल्लाह अलैह का एक खास वस्फ था,
جو سنت آج ہم سے ترک ہو گئی وہ مفتی اعظم راجستھان نے ہمیشہ زندہ رکھا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جب کسی سے پوچھا جاتا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ پیار کس سے کیا کرتے تھے تو ہر صحابی کہتا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کیا کرتے تھے۔ حضور مفتی اعظم راجستھان کے اندر یہ سنت موجود تھی، وہ سب کو اتنا پیار دیتے تھے کہ کسی بھی عالم سے پوچھو کہیں بھی راجستھان میں جا کے کہ مفتی اعظم راجستھان سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے، وہ کہے گا مجھے۔ کسی استاد سے پوچھو تو وہ کہے گا مجھے، کسی طالب علم سے پوچھو تو کہے گا مجھے، کسی مرید سے کہو تو پوچھے گا مجھے، کوئی خلیفہ سے پوچھو تو کہے گا مجھے، کسی تنظیم کے ذمہ دار سے کہے گا تو وہ کہے گا مجھے۔ وہ اتنا پیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ تو راجستھان کی سنگلاگ زمین پر علم کا بڑا کام ہوا ہے۔ لیکن ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کو دھیان سے سنیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا روئے زمین پہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں۔ پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کو زیبا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا ناز کیا نہ کہ میں، اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہو، اور علم بغیر کنارے کا سمندر ہے۔ حتیٰ کہ اپنے محبوب کو بھی اللہ نے جو علم دیا دینے کے بعد بھی پھر گنجائش رکھی کہ اور حسن اتنا دیا کہ گنجائش ختم ہو گئی، حسن ہے نا، تقوی اتنا دیا کہ تقوی کی گنجائش پھر ختم ہو گئی، وہ سب چیزیں کامل و اکمل دی، لیکن علم اتنا دیا اس کے بعد بھی گنجائش رہی کہ اور دیں گے۔ اسی لیے تو حضور سے کہلوایا قل ربی زدنی علما، اے محبوب آپ عرض کریں کہ اللہ مجھے علم، اور جس کو علم ما کانا و ما یکون عطا کیا اس سے کہا جا رہا ہے قل ربی زدنی علما، یعنی اب اور گنجائش ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے علم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے ہی دن حضور کے علم کی تکمیل نہیں ہوئی۔ الدولۃ المکیہ میں امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے نزول قرآن مکمل ہوتا گیا ویسے حضور علیہ السلام کا علم مکمل ہوتا گیا۔ قرآن کے نزول کے ساتھ حضور علیہ السلام کا علم مکمل ہوا ہے۔ اندازہ فرمائیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم ظاہری آخری عمر تک بڑھتا رہا، اور حضور علیہ السلام جس وقت تکمیل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم، جو اسی وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے میں جب دین کی تکمیل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس کے بعد حضور پر جب دین مکمل ہوا تو حضور علیہ السلام کا علم بھی مکمل ہوا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی سوال پر یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے جنت میں جانے والوں کا تذکرہ بھی کر دیا، جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ بھی کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا ماں کے شکم میں کیا ہے۔ اور علم ما کانا و ما یکون تو حضور کے علم کا ایک حصہ ہے۔ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یہ لوح و قلم کا علم حضور کا مکمل علم نہیں ہے، یہ حضور کے علم کا ایک حصہ ہے۔ لوح و قلم کا علم جس کے علم کا حصہ ہو اللہ نے اس کو کتنا علم عطا کیا ہوگا، اور پھر اس سے کہلوایا جا رہا ہے قل، آپ کہیں۔ اچھا، یہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں، مجتہدین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی قل ہے حضور کے سوا کوئی اس کا مخاطب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اور حضور اللہ کے تنہا مخاطب صرف حضور ہیں۔ جب قل کہا جاتا ہے قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ حضور کے سوا کوئی اس کا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، مخاطب نہیں ہو سکتا، تنہا حضور کی ذات ہے۔ تو حضور سے کہا جائے ربی زدنی علما، اپنے علم میں زیادتی کے لیے دعا کریں، حضور نے دعا کی۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا، میں، میرے پاس علم ہے۔ اللہ نے میں نہیں، تم سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے، علم تم سے زیادہ کسی کے پاس ہے۔ کہا مولا وہ کون ہے؟ اور فرمایا وہ ہمارا بندہ ہے، یعنی علم والوں کو اللہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ ذرا غور تو فرمائے نا، یعنی علم کی نسبت کتنی بڑی ہے کہ علم والوں کو اللہ اپنا بندہ فرما رہا ہے۔ مولا اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جہاں رہتا ہے وہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، اور وہاں مردہ چیز زندہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دو دریا جہاں ملتے ہیں وہاں میرا وہ علم والا بندہ ملے گا۔ صوفیہ اس کی توضیح بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں کہ وہ دو دریا کیا ہے؟ ایک دریا شریعت کا دریا، ایک دریا طریقت کا دریا۔ جہاں شریعت اور طریقت کا دریا مل جاتے ہیں وہاں عالم ربانی ہوتا ہے۔
کہ صوفیہ کا ایک اپنا انداز ہے نا تفسیر کا، علم تفسیر علماء کا اپنا ایک انداز ہے، صوفیہ کا ایک اپنا انداز ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجسس میں چلے کہ اس بندے سے ملنا چاہیے. اور اللہ کی شان، جب وہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں مچھلی فرائی کر کے بھون کر لے گئے توشے سفر کے طور پر. اور آپ کے ساتھ میں آپ کے خلیفہ تھے جن کو بعد میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام. ان کو لے کر کے آپ کے شاگرد تھے، ان کو لے گئے ساتھ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک جگہ پہنچے تو آپ وہاں سو گئے تو جو آپ کے ٹفن کے اندر، سمجھانے کے لیے ٹفن کہہ رہا ہوں ورنہ آپ کہیں کہ وہاں ٹفن کون سا آ گیا، لیکن بہرحال کچھ باتیں سمجھانے کے لیے جدید اصطلاح کے ساتھ رکھی جاتی ہے تاکہ بات دماغ میں آ جائے. ورنہ کچھ لوگ تقریر سننے والے ہوتے تو بولتے کہ ان کے پاس ٹفن کب سے آ گیا. تو کچھ ایسے ذہن کے دقیانوسیت سب کی کچھ لوگ ایسے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں ہونا. تو وہ جو کھانا ساتھ لے کر کے گئے تھے نا، اس میں سے مچھلی وہاں سے زندہ ہو کے نکلی اور دریا کے اندر گھس گئی. اس کا مطلب علم کی برکت سے جب مچھلی زندہ ہو سکتی ہے تو علم کی برکت سے دل زندہ نہیں ہو سکتے. آج جو اس امت کے اندر زنا کی کثرت، نشے کی کثرت، جوے کی کثرت، سود کی کثرت، حرام کاریوں کی کثرت ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے. اگر ہمارے پاس علم ہو تو ہمیں پتا چلے کہ ہم کس قدر گندگی کے اندر ہے. بتاؤ اگر کسی کو حدیث کا علم ہو تو حدیث مبارکہ میں یہ پڑھے گا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. تو وہ سود کا لقمہ کھانے کی کوشش کرے گا؟ کوئی بے غیرت ہوگا جو اتنی بڑی وعید سن کر بھی معاذ اللہ وہ سود کھائے. لیکن چونکہ علم نہیں ہے اس بنیاد پر لوگ جو ہے وہ سود کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں جس نے سود کا صرف 1 درہم کھایا اس کو 1000 سال تک کے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. آج لوگ جو ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نمازیں چھوڑ رہے، مسجدیں ویران ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن وہ کالے سور، کالے خنزیر کی شکل میں اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں علم آنے کے بعد کوئی نماز چھوڑے گا؟ اس لیے کہ چہرے پہ پھنسی آ جائے تو 4 لوگ پوچھتے ہیں پھنسی کیوں ہے، اور پھنسی لے کر جلسے میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی. پھنسی والا چہرہ لے کر کے ولیمے میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی. پھنسی والا چہرہ لے کر کے کالج جانے کی ہمت نہیں ہوتی. تو جب نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر یہ چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا، تو بتاؤ اللہ کی عدالت میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ اکبر. تو یہ سارے جو گناہ ہیں، سارے جرائم ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے. آؤ علم کی طرف پیش قدمی کریں، آؤ علم کی طرف بڑھیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال کی قلیل مدت کے اندر جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا. میرے بھائی آؤ علم کی طرف محنت کریں، علم کی طرف پیش رفت کریں، علم کی طرف کوشش کریں. اللہ اکبر. میں بات عرض کرتے کرتے دور نہ نکل جاؤں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی زندہ ہو گئی. پھر آپ نکل گئے، شیطان نے بھلا دیا. اچھا یہ بھی اللہ نے قرآن میں شیطان نے بھلا دیا، کیونکہ حضرت یوشع نے بتایا نہیں کہ مچھلی وہاں زندہ ہوئی، کہ جہاں مچھلی زندہ ہوئی سمجھ لو کہ اللہ والا وہ موجود ہے، علم والا وہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اٹھ کر کے چل پڑے. آپ تھکے، کہنے لگے کہ میں تھک گیا ہوں. تو کہا حضرت وہ جو ہم جہاں رکے تھے نا پہلے، جہاں آپ سوئے تھے وہی تو مچھلی زندہ ہوئی تھی. کہا وہی تو ہماری منزل ہے. پھر اپنے پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس آئے تو دیکھا وہ اللہ والا. مختصر کر رہا ہوں، لمبی جو وہ پورا واقعہ بہت لمبا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، تفاسیر میں ہر مفسر نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ احادیث میں بھی تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بندہ سر سے لے کر پیر تک چادر تانے سو رہا ہے. ہو سکتا ہے تصور رہا ہوگا کہ بھئی اتنا بڑا عالم ہے تو عبادت میں ملے گا، لیکن وہ سوتا ہوا ملا وہ عالم جو حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے ہم جنہیں جانتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو اٹھایا، تو بلکہ پہلے ان کو سلام کیا، السلام علیکم. تو انہوں نے سلام کا وعلیکم السلام یا موسیٰ ابن عمران. دیکھا غور فرما، پہلی ملاقات ہے، نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے. کہا تو نے میرے باپ کا نام کیسے جانا، میرا نام کیسے؟ کہا جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا اس نے بتا دیا نا مجھے. یعنی یہ آنے کی داستان بھی پتہ ہے. یہ علم ہے بھائی.
اور اس کے بعد پھر بہت لمبی داستان ہے، الگ الگ سوالات ہیں اس پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیے، پھر وہ جواب ہے، وہ بہت ساری چیزیں وہ علم سے تعلق رکھتی ہے، علم باطن سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کو جب پتا چلا کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، تو آپ نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد، حالانکہ حضرت خضر کے بارے میں جو بھی چیزیں، ہمارا نظریہ تو یہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، سید امام اہل سنت کی تحقیق یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضرت خضر نبی ہونے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم پلہ تو نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم پلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ یہ مجھ سے بعض معاملات میں علم زیادہ رکھتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہونے کے باوجود بھی اور ان سے افضل ہونے کے باوجود بھی اپنے مفضول کے پاس، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے میں برابر نہ ہونے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہے، پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس چل کر گئے علم حاصل کر، اور علم جو بھی چیزیں انہوں نے حاصل کی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو کچھ بھی نہیں، دولت کی بنیاد پر کس گھمنڈ میں ہو، نسب کی بنیاد پر کس گھمنڈ میں ہو، خوبصورتی کی بنیاد پر کس گھمنڈ میں ہو، کیوں علم حاصل نہیں کرتے؟ یہ سوچ کر کہ مولانا علم حاصل کر کے کیا کریں۔ ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں، آنے والا دور خالص علمی دور ہے۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جتنا علم تمہارے ماں باپ نے تمہیں دیا ہے، تم اپنی اولاد کو اس سے زیادہ علم عطا کرو، کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار ہوگا۔ مولا مشکل کشا کے قول پہ قربان جائیں، آج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ہم کبھی اپنے بچپنے میں موبائل کا نام سنا تھا؟ آج 3 سال کے بچے موبائل چلاتے، 7 سال کا بچہ اپنے باپ کو بتاتا ہے یہ فنکشن ایسے نہیں ایسے استعمال کرتے ہیں۔ بتائیے بچے آگے ہیں کہ نہیں؟ تو اپنے بچوں کو علم کے زیور سے اور دنیا کا علم کم سے کم اتنا دو اپنے بچوں کو۔ یہ جو سوچتے ہو نا کہ ہم اپنے بچے، ہم تو مالدار ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے علم کی، ہمارا تو کاروبار ہے، کیا ضرورت ہے علم کی، ہماری تو ہوٹلیں، ہماری تو کھیتیاں، ہمارا تو یہ، ہمارا تو وہ ہے۔ میرے بھائی، دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، علم بہرحال علم ہے۔ یہ ملا مشتر کی تقسیم جو ہے 1857 کے بعد کسی تعصب کے ذریعے سے کی گئی، عصری علوم اور دینی علوم کی تقسیم جو ہے 1857 کے بعد کسی تعصب کی وجہ سے کی گئی۔ اس سے پہلے علم صرف علم تھا، علم خالص علم تھا، علم والے خالص علم والے تھے۔ ہاں وہاں پر کوئی عصری علوم کا تقاضا نہیں تھا، وہاں کوئی دینی علوم کی تفریق نہیں تھی۔ وہی فضل خیر آبادی جو ظہر کی نماز سے پہلے ہندوستان کی کورٹ میں بیٹھ کر ہندوستان والوں کے فیصلے کیے کرتے تھے، ظہر کی اذان کے بعد وہی فضل خیر آبادی مسجد میں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ جو جج تھا وہی مسجد کا امام بھی تھا۔ ہاں اللہ اکبر، دلی کی جامع مسجد کا تراویح کا نماز پڑھانے والا جو مہینے بھر رمضان شریف میں تراویح میں قرآن سنایا کرتا تھا، عید کے دن وہی ہندوستان اکھڑ بھارت کے تخت پہ بیٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ اسی کو دنیا سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے تفریق کی اور تفریق کا شکار ہو گئے۔ آؤ دنیا کا علم کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا دو کہ وہ گریجویٹ ہو جائیں، اور دین کا علم اتنا دو کہ اگر گھر میں بچہ پیدا ہو اذان بھی خود دے سکو، ابا مر جائے تو جنازہ خود ہی پڑھا سکو۔ اتنا علم ہونا ضروری ہے۔ اور ایک اگر آپ سوچتے ہیں ہمارے پاس تو مولانا بہت دولت ہے، میں بس میری تقریر پوری ہو گئی، بس پیغام دے کر کے 5 منٹ پہ 6 منٹ بچے، 12:15 بجنے میں 1 گھنٹے کا ٹائم آپ نے دیا تھا، میں مکمل ٹائم پہ بات ختم کروں گا، کیونکہ مجھے بھی لمبے سفر پر جانا ہے، اور یوں بھی اسٹیج پہ بزرگ لوگ موجود ہیں، تقاضے بھی ہوتے ہیں بزرگوں کے، اس لیے میں بہت لمبی نہیں کر رہا ہوں، جو ٹائم دیا اسی پہ گفتگو پوری کروں گا۔ 6 منٹ بچے جو ٹائم آپ نے مجھے دیا تھا۔ توجہ فرمائیں، غور فرمائیے۔ یہ جو کہتے ہو ہم مالدار ہیں، ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے، وہ بچہ کاروبار سنبھالے گا۔ میرے بھائی، ایک پڑھے لکھے کے کاروبار کرنے میں اور ایک ان پڑھ کے کاروبار کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک پڑھے لکھے کی گفتگو کرنے میں اور ایک ان پڑھ کی گفتگو کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم دو، علم بڑی چیز ہے، اور جاتے جاتے جہاں علمی کام ہو رہا ہو وہاں مدد کرو، اس لیے کہ اپنے باپ کے نام پہ کھانا کھلانے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ اجر آپ کو علم میں مدد کرنے۔ ہاں یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھانا نہ کھلاؤ، کھلاؤ،
اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا دوبارہ اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا. ایک بار کھانا کھا کر کے وہ کھلانے والا نہیں بن جائے گا. لیکن اگر ایک بندے کو آپ نے علم دیا تو وہ دوسرے کو علم دینے والا بنے. خالص علمی ماحول بناؤ. یہاں پر مجھے میرے مرشد ہمارے آقائے نعمت حضور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ یاد آ رہا ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں ایصال ثواب کا جو تصور ہے وہ ہمارے یہاں متفق علیہ اہل سنت میں کہ آپ جو بھی ایصال ثواب کریں گے آپ کے مرحومین کو ملے گا, جس کے نام سے کرو گے اس کو ملے گا. تو ہم اب کیا کرتے ہیں کہ چلو بھائی کھانا کھلانا نیکی ہے, بالکل نیکی, میں منع نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے میں کسی چیز سے منع نہیں کر رہا ہوں, اس کو آپ یہ نہیں کہ الٹا مت لینا. کسی دور میں لوگ کھانے کو ترستے تھے تو کھانا کھلانے کو اہم قرار دیا گیا کہ بھئی ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے اس لیے کھانا کھلاؤ. لیکن اب تو فقیر بھی 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتا ہے. یعنی اس زمانے میں کھانے کے, ایک زمانے میں میٹھے پانی کی اہمیت تھی تو حضرت سعد کو کہا گیا کہ بھئی کنواں کھود دو, کیونکہ تو اس سے ہمیں گویا کہ روشنی ملتی ہے. کھانا کھلانا, پانی پلانا, کپڑے تقسیم کرنا اہمیت اس کی نہیں ہے, اہمیت اس کی ہے کہ قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس میں ثواب زیادہ ہے. تو کسی دور میں لوگ بھوکے مرتے تھے تو اس وقت تو کھانا کھلانے پہ ابھارا گیا. کسی دور میں پانی کی ضرورت تھی تو پانی پہ ابھارا گیا. لیکن اس وقت تو علم کے لیے قوم جو ہے وہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے اور بہت سارے لوگ غربت کا بہانہ کر کے, تعلیم مہنگی کا بہانہ کر کے علم سے کوسوں دور ہیں. بلکہ کووڈ نے تو ہمارا بڑا نقصان کیا علم کی دنیا کا. غریب کے بچے تو اس لیے ٹوٹ گئے علم کی دنیا سے کہ ہمارے بس کا نہیں ہے, لیکن مالداروں کے بچے بھی موبائل کے اتنے عادی ہو گئے کیونکہ آن لائن پڑھائی کی وجہ سے کہ آج تک ہم وہ بھگتان بھگت رہے ہیں. میں خود اصل میں ایک انگلش میڈیم اسکول اور جونیئر کالج کا جو ہے وہ چیئرمین ہوں. حالانکہ یہ تعارف میں نہیں کراتا, مجھے اس کا اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن چونکہ ہم لوگ اس فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں اور بے فضل طالب مالیگاؤں میں ہم خود جو ہے 4 دارالعلوم خود چلا رہے ہیں, 82 مکاتب ہمارے خود چل رہے ہیں الحمدللہ. تو ہم جانتے ہیں علم کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. کووڈ نے بڑا نقصان کیا, بہت نقصان کیا. مالداروں کے بچوں کا آج تک ذہن بن نہیں پا رہا ہے کیونکہ موبائل سے پہلے موبائل ہاتھ سے لے کے رکھ لیتے تھے, کووڈ میں موبائل دیا, اتنے عادی ہو گئے کہ اب بچے, ایک بچے کے بارے میں نے سنا کہ اس سے موبائل لے لیا تو بچے نے خودکشی کر لی. یعنی موبائل کا یہ لوگوں کو شراب اور جوئے کے نشے سے زیادہ اب لوگوں کو موبائل کا نشہ ہے. اس لیے کہ شراب کا نشہ اور جوئے کا نشہ تو آوارہ لڑکوں کو ہے, دنیا دار لوگوں کو ہے, لیکن موبائل کا نشہ تو مذہبی لوگوں کو بھی ہے اللہ ماشاءاللہ. یعنی یہ بہت خطرناک نشہ ہے, یہ مہذب نشہ, یہ بہت برباد کر رہا ہے. ہم سلام پھیرتے ہیں تو پہلے موبائل دیکھتے ہیں. نمازی لوگ نیند سے اٹھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کہ اللہ نے تو نے ہمیں نئی زندگی عطا کی, دعا پڑھنے کی بجائے ہم پہلے موبائل دیکھتے ہیں. نہیں موبائل اب تو موبائل کی وجہ سے طلاقیں بھی واقع ہو رہی. بیویاں کے شکایت کرتی ہے کہ گھر میں آتے تو موبائل میں ہی لگے رہتے, ہم سے بات بھی نہیں کرتے. یہ بھی ہے, یہ بھی. عورتیں بھی ہے کہ کھانا پکاتے پکاتے کبھی نمک نہیں ڈال رہی ہے, کبھی مرچ نہیں ڈال رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ موبائل دیکھ رہی ہے, وہ موبائل میں مصروف ہے. وہ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. دیکھو ہر چیز کو ضرورت کے مطابق, یہ موبائل ہے اس کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں, کھانے اور پانی کے بغیر تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ کلو وشربو ولا تسرف, کھاؤ پیو جو زندگی کے لیے ضروری ہے, ولا تسرف, حد سے مت بڑھنا. تو جو زندگی کے لیے ضروری ہے, جب کھانے پینے کے لیے ہم حد سے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو موبائل کے استعمال کے لیے ہم حد سے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ جو مذہب زیادہ سونے پہ پابندی لگاتا ہو کہ زیادہ سونے والا اگر نیند سے زیادہ سو رہا ہے, زیادہ کھانے والا بھوک سے زیادہ کھا رہا ہے, اللہ کا عذاب اس کے قریب ہے. تو جو مذہب زیادہ سونے کی اجازت نہیں دیتا اس میں موبائل کا اتنا استعمال, مسجد میں بھی, جلسوں میں بھی, ہر جگہ. اور گیم اچھا گیم کو تو کوئی گناہ سمجھ بھی نہیں رہا ہے اللہ ماشاءاللہ. بہرحال تو ایصال ثواب کا جو تصور ہے, میں سبق سنانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اہم کوئی چیز نہیں ہے اس معنی میں کہ یہ بتایا گیا کہ جس چیز کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے اس کا ایصال ثواب کرو, اس کا زیادہ ثواب ہے. آج تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے نا, اور لوگ نہ کہتے ہیں مولانا تعلیم بڑی مہنگی ہے. میں تو کہتا ہوں بھائی جوتے بھی مہنگے ہیں, ٹی شرٹ بھی مہنگا ہے, موبائل کا ریچارج بھی مہنگا ہے, شکر اور دال سب مہنگے ہیں. تو یہ مہنگا ہونے کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا خریدنا. جب ان کے مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑتے ہیں, سب اس کو نبھا رہے ہونا, تو تعلیم مہنگا ہونے کی وجہ سے, تعلیم کی مہنگائی کی وجہ سے آپ تعلیم سے پیچھے کیوں؟
10 سال ہندوستان میں اگر ہم سب مل کر کے علم پہ محنت کر لیں، آنے والے حالات بدلیں گے. لوگ اپنے بچوں کو تلوار دینے کی بات کریں گے، تم جو چاہو دو، ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے نا وہ اقرا، پڑھیے. تو جو مخدوم صاحب کا ملفوظ پڑھ رہا تھا اس کو سن لیجئے، کیونکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی کئی تفاسیر ہیں. بعض لوگوں نے کہا 70,000 ہے، بعض لوگوں نے کہا 60,000 ہے. 12 تو یہ یعنی قرآن کی ایک آیت کی آپ حتمی تفسیر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا معنی صرف یہی ہے. قرآن زندہ کتاب ہے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک روایت بیان کی کہ قرآن کا نزول بند ہوا ہے، لیکن قرآن کے معنی کا نزول آج بھی اہل علم و مومنوں کے سینے پہ ہو رہا ہے، دل پہ ہو رہا ہے. یعنی قرآن کا معنی ابھی بھی ہر دن نیا معنی ہے، قرآن کا نئے نئے معنی کا نزول ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کی تفسیر زمانہ خود کرے گا. یعنی جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا قرآن کا حسن بے نقاب ہوتا جائے گا. صوفیہ فرماتے ہیں جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے قرآن اس سے باتیں کرتا ہے، ایک مقام آتا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور حروف خود بتاتے ہیں کہ میرا معنی یہ ہے. قرآن زندہ کتاب ہے. اور پھر میں کہتا ہوں یار، جب غالب اور اقبال کے اشعار میں اتنی معنویت ہے کہ ہر پروفیسر اور ہر جو ہے وہ علم والا اپنے اپنے انداز سے نئے نئے معنی بیان کرتا ہے، تو جب بندوں کے کلام کے اتنے معنی ہیں تو خود خالق کے کلام کی معنویت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیسا بحر بے قرار ہوگا، بغیر کنارے کا سمندر ہوگا. قرآن جیسی کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ، کیا قرآن ہے. ارے ایک تقریر کسی اچھے مقرر کی 3 بار سن لو تو بوریت ہو جاتی ہے، لیکن سبحان اللہ 1450 سال سے ہر سال قرآن سن رہے ہیں، ہر روز قرآن سن رہے ہیں. بلکہ سورۃ الفاتحہ تو کروڑوں مسلمان 5 وقت ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کبھی بوریت ہوتی ہے؟ دیکھیں کیا حسن ہے قرآن کا، کیا معنویت ہے. تو بہرحال علم پہ ہمیں محنت. تو قرآن کی ایک ایک آیت کے 70,000 معنی ہے. ہمارے مرشد مخدوم صاحب فرماتے ہیں اپنے ملفوظات لطائف اشرفی میں، جس کو مولانا نظام الدین یمنی صاحب نے تحریر فرمایا ہے، میں اس کا خلاصہ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نبا کی آخری آیت، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اس کا ظاہری معنی تو یہی ہے کہ کافر قیامت کے دن جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی تراب مطلب ہم مٹی ہو جاتے تاکہ ہم عذاب سے بچ جاتے. لیکن مخدوم صاحب، پھر میں نے کہا نا یہ اولیاء بہت بڑے علم والے ہوتے ہیں. اولیاء اللہ قرآن کے وہ معنی بھی بیان کرتے ہیں جہاں تک آج بھی اہل ظاہر کی رسائی نہیں ہے. مخدوم صاحب فرماتے ہیں یہ معنی تو ہے ہی ہے، لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اگلے زمانے میں تراب نام کا ایک کافر تھا. اگلے زمانے میں تراب نام کا ایک کافر تھا. تو وہ تراب نام کا کافر جس کو لوگ کافر سمجھ رہے تھے، جب لوگ اس کو جنت میں جاتا دیکھیں گے تو کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم بھی تراب ہوتے کہ یہ تو ہمارے جیسا تھا پھر بھی یہ جنت میں جا رہا ہے، کاش ہم بھی تراب ہوتے. تو یہ تراب بننے کی تمنا کیوں کریں گے؟ تو مخدوم صاحب اس کے پیچھے وجہ بیان کرتے، فرماتے وجہ یہ ہے کہ جب تراب جنت میں جا رہا ہوگا وہ لوگ کہیں گے وہ تراب ہم بھی کافر، تو بھی کافر، تو جنت میں جا رہا ہم نہیں. اس نے کہا میں کافر تھا، ابھی کافر نہیں. تو کہا وجہ؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹا اور زمین پہ گرا، تو میں نے وہ قلم اٹھا کر اس کو دے دیا. توجہ دیں بھائیو، جو توجہ کریں. مخدوم صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ قلم طالب علم کے ہاتھ سے چھوٹا زمین پہ گرا تو اٹھا کر کے اس نے قلم دے دیا. تو تراب کہتا ہے صرف وہ قلم اٹھا کر ایک علم والے بچے کے ہاتھ میں تھما دیا تو اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے اسی عمل کی وجہ سے ایمان کی دولت عطا کی، اور مرنے کے بعد اللہ مجھے جنت میں داخل فرما رہا ہے. تو اس وقت کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی تراب ہوتے. ارے مرنے سے پہلے کسی کا گرا ہوا قلم ہی اٹھا کر دے دیتے تو ہمیں بھی ایمان ملتا مرنے
मरने से पहले और मरने के बाद जन्नत मिलती। मेरे भाइयों बताओ, बांसनी वालों, नागौर वालों, रोहेल शरीफ वालों, मुझे बताओ कि उसने अपनी जेब से खरीद कर नहीं दिया था, उसने ला कर नहीं दिया था। अरे बच्चे का गिरा हुआ कलम उठा कर दे दिया। तो सिर्फ तालिबे इल्म का गिरा हुआ कलम उठा कर देने से मरने से पहले ईमान नसीब होता है और मरने के बाद जन्नत मिलती है। जब कलम उठा के देने पर यह है, तो जब अगर तालिबे इल्म को खरीद कर दोगे तो अल्लाह क्या अजर अता फरमाएगा। अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए दोगे तो अल्लाह क्या अजर अता फरमाएगा। किताबें दोगे तो क्या अजर अता फरमाएगा। अरे उसका, बल्कि मैं तो ये कहता हूं, आपको ये चाहिए कि अल्लाह ने नवाजा है तो अपने पास बच्चे नहीं है तो 2-4 बच्चे आप जो है वो गोद ले लीजिए तालीम के लिए, कि जब तक ये हाफिज नहीं बन जाता इसका पूरा खर्चा मैं, जब तक ये आलिम नहीं बन जाता इसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, जब तक ये वकील नहीं बन जाता इसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, जब तक ये जज नहीं बन जाता इसका पूरा। आप इल्म के लिए कोशिश कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, बहुत इल्म पे मेहनत कीजिए, मगर दीन और शरीयत की पाबंदी के साथ, वरना ऐसा ना हो कि जो फजल खैराबादी हैं, जो फजल खैराबादी इमामुल मंतिक, अपने ज़माने का इमामुल मंतिक जो है, लोगों को इल्म बांट रहा था, लोगों को अकीदा बांट रहा था। जब तवज्जो नहीं की गई तो नीचे की नस्ल में मुल्हिदीन हो गए। जब अल्लामा की नस्ल में नीचे मुल्हिद हो सकते हैं, अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो हमारी नस्लों का क्या होगा। इसलिए अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, लेकिन पहले उनको मुसलमान बनाइए, पहले उनको दीनी अकीदा सिखाइए। और ये दीनी अकीदा कहाँ मिलेगा? आपको मदारिस में मिलेगा। और मैं अपने उलमा हुफ़ाज़ से यहीं पर गुजारिश कर देता हूँ कि इस वक्त हमें दारुल के साथ मकातिब पर मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम आने वाली नस्लों को इल्हाद, बेदीनी और ज़िंदीक़ियत से बचाना चाहते हैं तो हमें अच्छे मकातिब तो हैं, हमारे अच्छे मकातिब कायम करने की ज़रूरत है। 30 बच्चों पर एक उस्ताद हो, सिर्फ कुरान की तालीम ना हो, अकीदे की तालीम भी हो, फ़राइज़ व वाजिबात की तालीम भी हो। इसलिए कि हर बंदा अपने बच्चे को दारुल में नहीं भेजता, लेकिन हर मुसलमान अपने बच्चे को मकतब में भेजता है। तो मकतब में हम इतनी मजबूत तालीम कर दें कि कुरान सीखते सीखते बच्चा इतना इल्म हासिल कर ले कि जितना इल्म सीखना हर मुसलमान पर लाजिम और फ़र्ज़ है, इतना इल्म हर बच्चे को दे दीजिए। इस वक्त हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं हालात ख़राब हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त तो मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम के हवाले से बड़ा खूबसूरत माहौल है कि हर बंदा तजस्सुस से इस्लाम के हुस्न की स्टडी करना चाहता है। अगर हमने सही माना में लोगों की रहनुमाई कर दी तो आने वाला दौर बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन उसके लिए दीनी दुनियावी उलूम दोनों को साथ में लेकर के चलना होगा। और हमारी आवाम के लिए ज़रूरी है कि वो जितनी खिदमत, तवज्जो, माजरत के जितनी खिदमत वो अहले तरीक़त की करते हैं, उससे ज़्यादा खिदमत जब तक कि वो अहले इल्म की ना करें तब तक कि ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अहले तरीक़त की खिदमत से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने जितनी पजीराई अहले तरीक़त की है उससे ज़्यादा पजीराई हमें अहले इल्म की करनी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाला दौर बहुत भयानक होगा। पता है क्या है, आज हर आदमी पीर तो बनना चाहता है, लेकिन हर आदमी इमाम नहीं बनना चाहता। उसकी वजह यह है कि वो जानता है पीर बनूंगा, आए न जाए कुछ भी हो, हाथ चूमे जाएंगे, दावत खिलाई जाएगी, चप्पलें सीधी की जाएगी, नजराना भी मिलेगा, मेरा पूरा ख़ानदान पलेगा। लेकिन अगर इमाम बन गया, अच्छा फिर पीर बनने के बाद किसी में हिम्मत नहीं होगी कि मुझे घूर कर भी देख सके, लेकिन इल्म हासिल करके इमाम भी बना तो जिसकी बीवी घर में बात नहीं सुनती वो मुझे आकर के डांटेगा, बात सुनाएगा। इसलिए हमें पीर तो मिल रहे हैं, इमाम नहीं मिल रहे हैं। मगर माजरत के साथ एक बात अर्ज़ करूं, अगर आपको पीर न मिले तो उसका ऑल्टरनेट मौजूद है, याद रखना। पीरों का मुखालिफ नहीं हूँ, मेरी बात का फिर कह रहा हूँ, मैं खुद पीर रखता हूँ और मेरे जो जो मुर्शिदों ने मुझे खिलाफत इजाज़त से नवाजा है, मेरे मुर्शिदों या मुर्शिद इजाज़त हो, मैं उन बुज़ुर्गों के नाम खिलाफत मिलने के बाद बेवुज़ू भी नहीं लेता। हमारे यहाँ अदब बहुत सिखाया जाता है। लेकिन एक बात कहता हूँ, अगर पीर न मिले ऑल्टरनेट मौजूद है, और इमाम न मिले कोई ऑल्टरनेट नहीं। क्योंकि पीर न मिले, इमाम अहले सुन्नत लिख रहे हैं कि अगर पीर न मिले तो दुरूद शरीफ को अपना पीर बना लो, मंजिल मिल जाएगी। ऑल्टरनेट मौजूद। पीर न मिले
تو ہمارے بزرگوں نے کہا، کسی نے کہا عوارف المعارف کو اپنا مرشد بنا لو، کسی نے کہا کشف المحجوب کو اپنا مرشد بنا. بہرحال اور ایک بات کہوں، اگر کوئی پیر نہ ملے، ہمارے بزرگوں کی تحقیق ایک لمبی تحقیق ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، کہ ہمارے پاس پیر موجود ہے. ہمارے پیر ہم سب کے مرشد مصطفیٰ جان رحمت ہے. پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو مجھے پیر مان لے میں اس کا پیر ہوں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ پیر مرید ہونا چاہیے ظاہر میں بھی، میں نہیں کہہ رہا کہ نہ ہو، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر نہ ملے، اہل نہ ملے، آلٹرنیٹ موجود ہیں. اور نہ اہل تو بہت گھوم رہے ہیں نا میرے بھائی، جو یزید اور یجید میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں. ایک پیر صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے حضرت ذرا یہاں علم پہ بات کیجئے، ہمارے یہاں جہالت بہت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ جہالت کا پھر علاج تو کرنا پڑے گا. ہاں جہالت بہت ہے. اب بتائیے نا کہ وہ پیر صاحب خود کے، میں پیروں کا مذاق اڑانے نہیں آیا، لیکن آپ بھی جو ہے وہ ذرا دیکھ داکھ کر علم بھی دیکھو، تقوی بھی دیکھو، پرہیزگاری بھی دیکھو. جو 4 شرطیں ہیں نا، اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کم سے کم اتنا علم رکھتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے ضروریات زندگی کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. جو 4 قل نہیں پڑھ سکتا زور سے اپنے باپ کی میت میں، تم اس کو بھی پیر بناتے ہو تو میری شرم آنی چاہیے. ہاں اس کا بھی خیال ہو. ہمارے یہاں علم کی شرط بھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر پیر نہ ملے کامل، آلٹرنیٹ کہیں نہ کہیں موجود ہے. لیکن اگر امام نہ ملے، کوئی آلٹرنیٹ نہیں. اگر آپ کو جامع شرائط امام نہیں ملے گا تو آپ کی نماز ہوگی؟ مر جاؤ گے تو تمہاری نماز جنازہ جو پڑھائے گا گڑبڑ کر کے قبر میں مسترب رہو گے نا، کہ مرنے کے بعد جنازہ بھی نہ ہو سکا. ارے علم والے نہ ملے گا تو تمہیں صحیح شریعت کے مطابق غسل کون دے گا؟ اس لیے جہاں ہم اہل روحانیت اور اہل طریقت کی خدمت کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے، منع نہیں کیا جا رہا اس جلسے سے، بالکل کرو، لیکن علم والوں کی خدمت ہمیں اس سے زیادہ کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین. علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے. جب تک کہ علم رہے گا دین زندہ رہے گا، اور علم زندہ ہے اہل علم کی وجہ سے. اس لیے ہمیں اہل علم کی قدر کرنی ہوگی. لیکن علم والے وہ جو علم کے ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں، عشق رسول بھی رکھتے ہیں. جو ایمان نہیں رکھتے، بدعتیں پھیلاتے ہیں، ہم ان کی کوئی قدر نہیں جانتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں سے وابستہ رکھے، علم نافع عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے.